السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو تجوید ایکسپریس اینڈ ریفریش یور ایمان. تو آج انشاءاللہ ہم لوگ سیرت النبی میں بات کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں. تو آئیے اپنا کلاس شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں شیبہ بنو ہاشم کے اندر موسم بہار میں پیدا ہوئے. یہ دوشنبہ یعنی سوموار کی صبح تھی. ربیع الاول کی 9 اور کہا 9 اور کہا جاتا ہے کہ 12 تاریخ تھے. 9 یا 12 تاریخ تھی. سال وہی تھا جس میں ابراہ نے مکے پر حملہ کیا تھا. چونکہ وہ اپنے ساتھ ہاتھی بھی لایا تھا اور عربی میں ہاتھی کو فیل کہا جاتا ہے، اس لیے اس سال کا نام عالم الفیل پڑ گیا. اس روز اپریل 571 کی 22 تاریخ تھی. پیدائش کے وقت دائی کا کام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ شفا بنت عمرہ نے انجام دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا ہے جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے. پھر والدہ نے عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو آپ کی پیدائش کی خوشخبری بھجوائی. وہ شادہ و فرحان تشریف لائے اور آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا شکر ادا کیا، اور اس توقع پر کہ آپ کی تعریف کی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا. پھر عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن عقیقہ اور ختنہ کیا اور لوگوں کی دعوت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والد کی لانڈی یعنی کام کرنے والی ایمن گود کھلایا کرتی تھیں. وہ حبشن تھیں اور ان کا نام برکت تھا. اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا فضل کیا، چنانچہ انہوں نے آپ کی نبوت کا دور پایا، اسلام لائیں اور ہجرت بھی کی. پھر آپ کی وفات کے 5-6 مہینے بعد وفات پا گئی. رضعات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا. اس وقت اس کا اپنا جو بچہ دودھ پیتا تھا اس کا نام مصروف تھا. صوبیہ نے آپ سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخرومی کو بھی دودھ پلایا تھا، لہٰذا یہ تینوں آپ کے رضاعی بھائی ہوئے. جی، تو سب سے پہلا آپ کی امی کے بعد جس نے آپ کو سب سے پہلے دودھ پلایا تھا وہ کون تھی؟ ابو لہب کی لونڈی صوبیہ. ٹھیک ہے. اور اس سے جو بچے تھے وہ تین ان کے رضاعی بھائی تھے جن کو انہوں نے دودھ پلایا تھا. صوبیہ نے جن 3 بچوں کو اور دودھ پلایا تھا، ایک ان کا بچہ تھا اور 2 جو بچے تھے وہ عبد المطلب اور آپ کے بعد حمزہ بن عبد المطلب اور ابو سلمان بن عبد الاسد مخرومی کو بھی دودھ انہوں نے پلایا تھا. تو اس طرح 3 برادر ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 دودھ شریک بھائی تھے. ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں ہم لوگ حلیمہ کی گودی میں. حلیمہ سیدہ کی گودی میں عربی کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری بیماریوں سے بچانے کے لیے انہیں دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے بچے مضبوط اور ان کی عربی زبان خالص اور ٹھوس ہو جائے. اس دستور کے مطابق عبد المطلب کو بھی دودھ پلانے والی دایا کی تلاش تھی. ادھر بنو سعید بن بکر بن حوازن کی کچھ عورتیں اس غرض سے مکہ میں آئیں اور ان کے روبرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش کیا گیا، مگر جب انہیں معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتی. ایک خاتون حلیمہ بنت ابی ذؤیب کو کوئی بچہ نہ ملا
تو لہٰذا انہوں نے آپ ہی کو لے لیا، مگر جب لے لیا تو ان پر خوش قسمتی کا ایسا دروازہ کھلا کہ دنیا حیرت زدہ ہو گئی، جس کی ایک جھلک پانے کو دنیا ترستی، جس کی ایک جھلک پانے کو لوگ ترستے تھے، وہ آج بی بی حلیمہ کی گودی میں تھے۔ دیکھیے، حضرت حلیمہ کے والد ابو ذؤیب کا نام عبداللہ بن حارث تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی نانا ہوئے۔ حلیمہ کے شوہر کا نام حارث بن عبدالعزیز تھا اور دونوں ہی قبیلہ سعد بن بکر بن حوازن سے تعلق رکھتے تھے۔ اس طرح حارث کے بچیاں آپ کے رضائی بھائی بہن ہوئے، جن کا نام یہ ہے عبداللہ، انیسہ، خدامہ۔ ان کا لقب شیمہ تھا اور اس سے مشہور ہوئے۔ وہ قدریں بڑی تھیں اور آپ کو گودی کھلایا کرتی تھیں۔ تو جو بی بی دائی حلیمہ تھیں، ان کے جو اولاد تھے وہ بھی کیا ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریکی بھائی بہن ہوئے۔ تو اس طرح جو دائی حلیمہ کی جو بیٹی تھی وہ عمر میں کافی بڑی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس لیے جسٹ لائک کہ اگر ڈفرینس ہوتا ہے ایک چھوٹے بچے اور ایک بڑی بہن میں 10-16 ایسے گیپ ہوتا ہے، تو گودی کھلانے لائق ہوتی ہیں، رائٹ۔ تو ان کی بھی جو بیٹی تھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گودی کھلایا کرتی تھیں۔ اب نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم لوگ آگے دیکھیں گے بی بی حلیمہ کے گھر میں برکت کی بارش کیسے ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، اور کب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ نیکسٹ کلاس میں ہوگا۔ اللہ پاک آپ لوگ انشاءاللہ ہماری اس کوشش کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کی جو کوشش ہے، اللہ پاک اس کو قبول کریں، ہم سب سیکھیں اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، اور اگر ہم سے اس میں پڑھنے میں کچھ غلطی ہو گئی ہے، کچھ ایسی چیزیں ہم وہ سے غلط نکل گئے ہیں، تو اللہ ہم سب کو مجھے معاف کریں، اور بالکل درست حدیث اور درست سیرت النبی آپ تک پہنچانے کی کوشش ہے میری، جو ہے تجلیات نبوت سے۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔